اچھا میرے پاس کالر ہے جی، محمد فاروق صاحب، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ فاروق بھائی، جناب علی کیلیفورنیا سے. کیلیفورنیا سے فاروق صاحب. بگ فین آف یو فرسٹ آف آل. کافی دیر سے سنتا ہوں اور آپ کافی دیر سے جی کال جی کرنے کے لیے آپ کو کوشش کر رہا تھا. بہرحال جی میرا سوال تھا فلسطین کے متعلق کہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہمیں ایشیا کو لڑنا نہیں چاہیے. تو فرسٹ آف آل پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جہاد جو ہے وہ لازم نہیں ہے. تو اور آپ لڑو نا، جو میں جانتا آپ ہوں جا کہ کے لڑو نا پاکستان، حکومت پاکستان، افواج نہیں پاکستان سے کہہ دو نا بجا لڑے. بجا کیوں؟ فرمایا میری بات تو ہاں سنو. ہاں ہاں. بجا فرمایا فرسٹ آف آل یہ وار جو ہے یہ حماس نے شروع کی، ٹو بگین ود شیعہ نے شروع کی، جس کی وجہ سے 50,000 مسلمان جو ہیں وہ آج وہ حماس شیعہ فوت ہو نہیں ہے، چکے ہیں. یہی لوگ. حماس شیعہ نہیں ہے بھائی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان میں 20,000 بچے بھی ہیں. تو بالکل. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کہ شیعہ کو جہاد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ میں جانتا ہوں جہاں تک کہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کا چھٹا پلر جو ہے وہ جہاد ہے. عام طور پر مسلمان 5 پلر کہتے ہیں، لیکن آپ لوگ کہتے ہو کہ چھٹا پلر جو ہے وہ جہاد ہے. تو کیا جہاد جو ہے یہ منسوخ ہے؟ جہاد دیکھو میرے بھائی، دیکھیں پہلی بات ہے جہاد کا اتنا شوق ہے. آ- آ- میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں حماس ایک غیر شیعہ تنظیم ہے، تو آپ نہ کہیں کہ شیعوں نے شروع کی ہے. حماس جماعت عمریہ کی ایک تنظیم ہے اور بہت ہی فنڈامنٹلسٹ اور بہت ہی بنیاد پرست تنظیم ہے، اور شیعوں کے متعلق ان کا نظریہ اچھا نہیں ہے. انہوں نے یہ 7 اکتوبر کو انہوں نے پلاننگ کیا تھا، البتہ ایران کا بھی ہاتھ تھا ان کے ساتھ، ایران کی سرپرستی حمایت میں انہوں نے ایک کام کیا تھا. شیعہ مذہب میں جہاد ہے، لیکن اس کا ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اس جہاد میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، چونٹی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی فرد پہ بھی ظلم نہیں ہوگا، نہ کافر پر، نہ مسلمان پر، نہ اسیر پر. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سیرے کے مطابق ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سیرے سے ایک انچ، آدھا انچ بھی آپ انحراف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، بالکل ان کے احکام جاری ہوں. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا کمانڈر معصوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. کہ اگر آپ اللہ کے دین پر کے نام پر، قرآن کے نام پر کسی کا خون بہاتے ہیں، کسی کا گلا چیرتے ہیں نا، کسی کو یتیم بناتے ہیں، کسی کو بیوہ بناتے ہیں، کسی شہر پہ حملہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ کے اندر ہونا چاہیے. امام معصوم کے، اس کے بغیر جہاد کفر ہے ہمارے ہاں، اس کے بغیر ہمارے ہاں جہاد کفر ہے. البتہ آپ لوگوں کے مذہب میں جائز ہے، اور آپ لوگ ہم سے زیادہ ہو، اور بھائی دنیا میں شیعہ زیادہ ہیں یا اہل سنت زیادہ ہیں؟ نہیں وہ ایک نہیں ڈفرینٹ نہیں نہ، ٹاپک ہے اس طرح آپ نہ کا بولو، جو ہے. نہیں نہیں، جواب دے دو نا بھائی، ہم نہیں زیادہ نہیں ہیں یا آپ زیادہ ہیں؟ جی جی نہیں آپ بجا فرما رہے ہیں، آپ بجا فرما ابھی رہے ہیں دیکھو کہ بھائی، جو ابھی یہ تھے نا، اب آپ کے پاس فنڈز کی بھی کوئی کمی تو نہیں ہے نا. ابھی سعودی عرب ہے، اتنا امیر ملک ہے، وہ ہر جی سال جی 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 کئی $100 بلین. اب دیکھیں کہ سعودی عرب کا جو ملٹری بجٹ ہے وہ کتنا ہے؟ دنیا جی میں جی چوتھے نمبر پر ہے میرے خیال میں سعودی عرب. نہیں نہیں آپ وہ بجا سعودی فرما عرب رہے کی ہیں جو یہ ملٹری سیپریٹ اسپینڈنگ ہے دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے سیپریٹ. یا پانچویں میں نمبر پہ ہے. ٹوٹلی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں آن دس. نہیں ابھی مجھے بات کرنے لیکن دو نا بھائی، ایک منٹ ایک جی منٹ جی جی ایک منٹ ایک منٹ بھائی صاحب، اب میرے ساتھ ہے تو مجھے بات کرنے بھی دو نا. نہیں میں ٹاپک چینج ہو رہا ہے نا، ٹاپک چینج ہو رہا ہے. آپ ٹاپک کو چینج ٹاپک کر نہیں رہے ہیں چینج ہو رہا اس لیے میں بھائی. آپ کو روک رہا اور ہوں. بھائی صاحب، جی 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 آپ کہتے ہیں نا شیعہ جا کے لڑیں، شیعہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ تو نہیں نہیں ہم نہیں عرض شیعہ کر نہیں رہے ہیں لڑے کہ گی، آپ شیعہ لوگ نہیں کیوں نہ لڑے لڑ میں. رہے ہیں نا؟ آپ لوگ لڑو نا. جی جی بھائی آپ کی جی جی تعداد، آپ کے نہیں وہ مذہب میں لڑ رہے جہاد ہیں نا بھی، جی. ہمارے مذہب دیکھیں میں جہاد بھی نہیں ہے. ایک منٹ بھائی صاحب، یہ دیکھو، یہ وکیپیڈیا لسٹ تو آف پھر کنٹریز ود اگر ہائیسٹ اگر ملٹری ہمارا ایکسپینڈیچر. ایک منٹ بات کرنے بات دو نا یہ ہے بھائی. او ایک یار ایک 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 منٹ. میرے ایک فاروق پوائنٹ بھائی، صرف ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ. فاروق بھائی یہ مجھے جی 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 پڑھنے جی دو پھر آپ بات کر لینا. اوکے اوکے کنٹریز کر کے لیں. ان کی لسٹ موقع ہے موقع کہ دیجیے جس گا، کا موقع رینکنگ دیجیے ہے گا مجھے. کہ کون سے ملک ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ان کا ملٹری ایکسپینڈیچر ہے، فوجی اخراجات کن ملکوں کے سب سے زیادہ ہے ملٹری بجٹ کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ملک آ جاتے ہیں جی بھائی. جی سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اس کے پاس چائنا، اس کے پاس رشیا، اس کے پاس انڈیا، اس نے 5ویں نمبر پہ سعودی عرب ہے. جی 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 5ویں نمبر پر دنیا میں، انڈیا کے بعد، انڈیا کے بجا بعد فرمایا سعودی عرب ہے. ایک منٹ بھائی بچا فرمائے تو بجا بات فرمایا. کرنے دو نا. جی جی ایک منٹ یار، ایک منٹ بات کرنے دو. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم ہے، جرمنی، یوکرین ہے. پاکستان کس نمبر پہ پڑتا ہے؟
پاکستان کی تو گنتی ہی نہیں ہے بھائی، پاکستان کی بہت کم ہے. ایران 26 نمبر پر ہے، پاکستان 30ویں نمبر پر ہے، پاکستان 30ویں نمبر پہ ہے. سعودی عرب دنیا میں نمبر 5 ہے. سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ بہت ہی قریبی بارڈر ہے، ٹھیک ہے نا. مصر اسی طرح. ایجپٹ کس رینکنگ ہے؟ ایجپٹ، ٹرکی، یہ لوگ بہت بڑے. ٹرکی دیکھیں یہاں پہ ٹرکی جو ہے یہاں پہ 22ویں نمبر پر ہے. ایران سے زیادہ ہے اس کی ملٹری اسپینڈنگ، ملٹری بجٹ اس کا زیادہ. اچھا اس کے علاوہ ایجپٹ کا ذرا ہے، ایجپٹ کہاں مر گیا؟ ایجپٹ بھی زیادہ. تو عرض یہ ہے شیعوں کی تو بارڈر ہی نہیں لگتی بھائی. جس شیعہ قوم کا اسرائیل کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ لبنان ہے. اس میں صرف 15 لاکھ شیعہ ہیں یار. یہ بیچارے ان کے پاس میں جی ایئر جی فورس کچھ بھی نہیں ہے، بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک تنظیم ہے ملیشیا حزب اللہ، وہ بھی تو اسرائیل نے ایک ہفتے میں اس کی بین بجا دی. اس کے لیڈر سب جتنے بڑے رینک تھے سب کو اس نے ختم کر دی، مار دیا. میں ٹھیک ہے کچھ نا. عرض کر سکتا ہوں، میں کچھ جی عرض کر جی سکتا فاروق ہوں. بھائی بولیں آپ کیوں نہیں بولیں؟ اچھا جی، ہاں جی. بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی ایک بار میں نے آپ کا پروگرام سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ فلسطین جو ہے اس کے لیے شیعہ کو نہیں لڑنا چاہیے. اور میں اگر آپ کا یہ سٹینس ہے ٹوٹلی ایگری ود یو، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت صرف حماس لڑ رہی تھی، لیکن آپ نے اس وقت بھی یہی کہا تھا. لیکن اب آج آپ حماس کو ڈسون کر رہے ہیں کہ جی وہ شیعہ نہیں ہے. اگر وہ شیعہ نہیں ہے تو آپ کا تو اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو آپ اس ٹاپک پہ اگر کم از کم مسلمانوں کے حق میں نہیں بول سکتے تو ان کے خلاف بھی نہ بولیں. تو دیکھیں اس وقت جب حماس لڑ رہی تھی تو اس کی حمایت میں شیعہ ہر جگہ مر رہے تھے نا. اسی وقت بھی حزب اللہ جو ہے، حزب اللہ کیوں انوالو ہوا اس جنگ میں؟ حزب اللہ اسی لیے حماس کی حمایت میں جنگ میں انوالو ہوا تھا. اسی 7 اکتوبر کے بعد جب حماس کی لڑائی ہو گئی اور اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کر دیا، اس کے بعد فوراً حزب اللہ نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا. تو اور یہ جو ہے ابھی شیعوں کی انوالومنٹ ابھی سے نہیں ہے، شیعوں کی انوالومنٹ بہت پہلے سے ہے. یعنی 1980s سے شیعوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ شروع کیا ہے، 1980s سے جنوبی لبنان میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعوں کے نزدیک، یعنی جو شیعہ عوام ہیں، شیعہ علماء ہیں، ان کے نزدیک دنیا کا سب سے ارجنٹ، سب سے اہم جو شیعوں کے لیے محاذ ہے وہ اسرائیل کی محاذ ہے. کہ قبلہ اول کو ہم نے آزاد کرنا ہے، فلسطینی بھائیوں کو ہم نے آزاد کرنا ہے، ہم نے جا کے قدس میں نماز پڑھنا ہے. اس طرح کی باتیں یہ بہت عام چیز ہے. یعنی یہ اگر آپ اس کو شیعہ کمیونٹی کا نہیں معلوم، شیعہ کے اندر جو کنورزیشن ہے، جو ڈائلاگ ہے شیعہ کمیونٹی میں، کہ آپ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ شیعوں کا، یعنی شیعہ علماء کے نزدیک اور شیعہ لیڈرشپ کے نزدیک، کہ شیعوں کا سب سے ارجنٹ، سب سے اہم قومی مقصد کیا ہے؟ فلسطین کو تباہ کر دو، وہاں پر اسلامی حکومت بنا دو، بھائی قدس کو آزاد کر دو. یہ ہم اس کے خلاف بات کر رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب 7 اکتوبر کے متعلق ہم کہہ رہے تھے؟ نہیں، صرف 7 اکتوبر نہیں، اس سے پہلے ہی ہے شیعوں کا اسرائیل کے ساتھ جھگڑا، اور اس کے بعد بھی ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ایک نہیں آپ کی بات میں نے سنی ہے. یہ تو ایک پھر اور پولیٹیکل سٹینٹ ہے پولیٹیکل ایران کا نہیں یا ہے شیعہ کا. یہ. شیعہ کا دیکھیں آپ کو بالکل آپ بے خبر ہیں ان باتوں سے. میری بات سمجھاؤں آپ کو، میں دیکھیں آپ کو کئی سمجھاؤں تھوڑا سالوں سا. سے آپ کو پتہ نہیں ہے، کئی سالوں سے، ابھی سے نہیں، کوئی کم از کم کوئی 10-12 سال سے اسرائیل سیریا شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے. ایران نے وہاں پہ بہت کوشش کی ہے کہ وہاں پہ ملٹری بیس بنا دے، وہاں پہ مختلف ملیشیا بنا دے، وہاں پہ اپنے ہیڈ کوارٹرز بنا دے. تو بہت عرصے سے آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ ذرا سرچ کریں نا گوگل پر کہ لسٹ آف Israeli attacks on Iranian infrastructure in Syria. تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کتنے لوگ مرے ہیں، کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، بہت زیادہ. اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یعنی خامنئی صاحب کی لیڈرشپ کا ایک بہت اہم جز، بلکہ سب سے ان کا بڑا جو مشن ہے وہی ہے اسرائیل کی نابودی ہے، کہ اسرائیل کو تباہ کیا جائے. تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ بھی 7 اکتوبر سے میں پہلے، یعنی میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں جی کہ جی بھئی جی یہ جی شیعوں کا بالکل جنگ نہیں بالکل ہے. ہم، جی 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 ایسے ہی ہے. لیکن وہ میں جو کہہ رہا ہوں، میں جس نظر سے دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی ریلیونٹ رہنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف نہیں بولو گے تو مسلمان آپ کے پیچھے نہیں ہوں گے.
تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں پولیٹیکل مانتا ہوں اسٹنٹ آپ ہے کی ان بات، لوگوں کا. میں مانتا ہوں بالکل آپ کی جی بات صحیح ہے، جی بالکل بات آپ کی صحیح ہے جی کہ عالم اسلام میں جو بھی ہیرو بننا چاہتا ہے، جو بھی اس کو پاپولرٹی گین کرنا چاہتا ہے، وہ اسرائیل کے فلسطین کے کاز کو آگے بڑھاتا ہے. یہ بہت بہت دفعہ ہوا جی ہے. جی جی جمال عبد الناصر نے یہی کیا ہے، ابھی صدام حسین نے یہی کیا ہے، محمد قذافی نے یہی کیا ہے، خمینی صاحب نے یہی کیا، خامنئی صاحب نے یہی کیا. اور یہ سب لوگ کیا واقعا جی جی مخلص جی ہیں؟ کیا مخلص ہیں کہ اسرائیل کو، میں یہ فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں سوالیہ نشان ہے، کوشچن مارک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ایران کر جی 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 رہا ہے، آپ سیاسی مقاصد کے لیے کر رہا ہے یا واقعا مخلص ہے؟ وہ الگ بات ہے، مخلص. نہیں لیکن یہ جی جی عرض یہ ہے، جب ہم انٹر شیعہ ڈائلاگ کرتے ہیں نا، شیعوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ قوم کی مصلحت میں نہیں ہے، یہ شیعہ قوم کا مفاد اس میں نہیں ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا عرض یہ ہے. ہاں، جماعت مخالفین اگر وہ کرنا چاہیں، جنگ کرنا چاہیں، بالکل وہ چاہ کے کریں نا، اسرائیل کرے، پاکستان کرے، ہمیں منع تو نہیں کرتے کہ آپ نہ کریں، بالکل کر لیں بھائی، آپ کر لیں. آپ نہیں ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مسلمانوں ہمارے کے لیے تو یہ ہم چاہیے آپ کو وہ تحفے بھی دے دیتے ہیں. ہمارے 2 تحفے آپ کے پاس ہیں، ایک شہنشاہ نقوی، ایک جواد نقوی. اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا، ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ ہمارے شیعوں کی طرف سے. نہیں ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں 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 ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو انوالو. میں کیوں نہیں سمجھتا ہوں آپ کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ آپ لوگ، یہ آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ کے ملٹری بجٹ سب سے زیادہ ہے، اور بھائی میں تو اون خلافت کرتا بھی ہوں. آپ میں نے تو اس چیز بنانا کو ہے. پیغمبر کے بغیر آپ نے انشاءاللہ جہاد بھی، آپ لوگوں نے دنیا میں ہمیشہ مچا دیا کہ جہاد کرنا جہاد کرنا، تو آپ جہاد کر لو نا اسرائیل سے. نہیں جہاد تو بالکل وہ کیونکہ وہ جو ہے نا جی کہ مسلمان جو ہے ساری دنیا میں وہ ایک جسم کی طرح ہیں. اگر ایک جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو سارے جسم کو ہوں آرام نہیں مل تو سکتا. ابھی پاکستان تو کو کیا ہو گیا یہ بھائی؟ میں سمجھتا ہوں کشمیر میں آپ لوگوں نے جہاد ترک کر دیے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ کاشغر میں آپ لوگوں نے جہاد ترک کر دیے، چچنیا میں آپ لوگوں نے جہاد ترک کر دی، فلسطین میں آپ نے جہاد کا ٹیکہ شیعوں کو دے دیا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ وہ جی کیا جی ہو جی گیا جی بھائی تمہارے دین کو؟ نہیں دین کو نہیں، یہ دین کو کچھ خادم نہیں ہوا. حرمین یہ باقی آتا ہے صرف نا، پالیٹکس خادم پالیٹکس الحرمین بھائی، حرمین کو یہ جادو دیتا ہے بھائی. کوئی پالیٹکس جہاد کا کیا بنا؟ پالیٹکس ہے جی. یہ پالیٹکس ہے. جہاد اس میں اسلام کا یا جہاد کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ یعنی وہ نیشنز کو، اسی لیے یہ جو شیعہ سنی کا یہ فتنہ ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے ڈیوائیڈڈ ہیں. اسی لیے آج تک کچھ اچیو نہیں کر پا رہے. جب تک یہ فتنہ رہے گا اس وہ میں ڈیوائیڈڈ تو کیا یہ ہے ایسے بھائی؟ ہی رہے گا. ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جو موجودہ اسرائیل کے ساتھ شیعوں کا آمنا سامنا ہے، میں آپ کو عرض کروں، یہ ایران کی قیادت کی غلط فہمی کی اس کی جہالت کی وجہ سے کہ وہ اپنی قوم کی مصلحت کو نہیں جانتا، اس کی بہت ہی جاہل لیڈرشپ ہے ہمارے پاس شیعوں کی، اس کی وجہ ہے. لیکن آپ کو بتا دوں، اس جنگ میں اس طرح نہیں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ بالکل جماعت عمریہ بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے، یعنی سعودی عرب بالکل نہیں نہیں اسرائیل نہیں کے نہیں ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہے، مصر بالکل اسرائیل کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہے. یعنی میں سمجھتا بیان بھی ہوں صادر نہیں کرتا، وائس ورسا. بیان بھی یہاں تک. ہاں، ابھی دیکھیں آپ کے جو ایران کنٹریز بھی ہے، اہم کنٹریز ہے، جورڈن ہے، سعودی عرب ہے، جی جی امارات ہے، ایجپٹ ہے، یہ لوگ یہ اللہ سے چاہتے ہیں، یہ ان کی دعا یہی ہے کہ اسرائیل جلدی سے جلدی ایران پہ حملہ کر دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈیوائیڈڈ بالکل نہیں ایسے ہے. ہی ایسے ہی آپ ہے. اور بالکل یہ آپ کے فتنے یہ کنٹریز شیعہ آپ کے سنی کنٹریز یہ اسرائیل کے شیعہ سنی کے فتنے کی اسرائیل کے وجہ سے ساتھ ہیں، ہے. اسرائیل کے بھائی ہیں. یو آر جماعت یو آر عمریہ کے اہم پروونگ مائی کنٹریز پوائنٹ. اسرائیل کے ساتھ اس طرح ہیں، بھائی ہیں ایران کے خلاف. یو آر پروونگ مائی پوائنٹ. آپ میرا ہم، پوائنٹ پروو کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو فتنہ ہے شیعہ سنی کا، اس میں آ ہم، کے جو سعودی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں شیعہ کے اگینسٹ ہو کہ یہ شیعہ ہم، کارڈ کھیلتے ہیں. ہم، شیعہ ہیں وہ مسلم کارڈ کھیلتے ہیں کہ یہ جو دوسرے ہم، مسلمان ہیں یہ جو ہیں ان کے خلاف ہیں. تو اس ڈویژن میں آ کے کوئی بھی کچھ بھی اچیو نہیں کر رہا. یہ سارا لوز لوز گیم ہے. آپ ہزاروں نہیں، سال سے بہت آ کچھ رہے ہو، اچیو کر رہا ہے نا، ہزاروں بہت سال کچھ آگے اچیو کر چلے جاؤ. رہا ہے بھائی. میں آپ کو بتاتا ہزاروں ہوں کیا سال اچیو آگے ہوگا. چلے جاؤ. آپ کے جو قیادت ہے سعودی عرب کی، مصر کی، اردن کی، امارات کی، یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یا امریکہ یا یہ دونوں مل کر ایران پہ حملہ کریں، ایران کو اچھی طرح سے کھچل دیں، تاکہ وہ جو شیعوں کو اب اس ریجن میں، اس علاقے میں اپنے لیے ایک دشمن سمجھتے ہیں، وہ اس کا اثر قلم ہو جائے. وہ پچاس سال، 100 سال پیچھے سن لینا بھائی، معذرت کے ساتھ 50 سال، 100 سال کسی لیے پیچھے ہٹ جائیں. اس کام کے لیے جی 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 شیعوں کی دشمنی ان لوگوں کے دل میں اتنا زیادہ ہے
کہ وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے لیے ہمیں اسرائیل کو اپنا بھائی بنانا پڑے گا. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اسرائیل یہود ہمارے بھائی بننا ہے تو بننے دو. دونوں ایسے ہیں. ہاں دونوں ایسے نہیں ہیں, دونوں اس طرح نہیں ہیں, دونوں ایسے ہیں. دونوں غلط آپ کہہ رہے ہیں. شیعہ اس طرح نہیں ہے, شیعہ اس طرح نہیں ہے. شیعہ مر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ غلط, ایک منٹ, آپ غلط بیانی سے کام رہے کہ دونوں اس طرح. ہم نے کب اسرائیل کو گلے لگایا؟ ہم نے کب امریکہ کو گلے لگایا کہ بھائی ہم امریکہ کو گلے, اسرائیل کو گلے لگاتے ہیں تاکہ وہ سعودی عرب کو تباہ کر دیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ شاہی ایران جو اتنا سیکولر تھا, وہ اس نے بھی ایسا نہیں کیا. شاہی ایران نے 1973 میں اس نے جو جنگ, اس نے بالکل عربوں کے ساتھ دیا. 1973 سے پہلے شاہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ. 73 کے بعد اس کے تعلقات بہت خراب ہو گئے اسرائیل کے ساتھ. بالکل وہ عربوں کے ساتھ تھا, حالانکہ وہ کیا تھا, وہ سیکولر تھا, وہ ایک نیشنلسٹ تھا, وہ ایرانی قوم پرست تھا, وہ اتنا مذہبی آدمی نہیں تھا. اب جب ایران میں ایک مذہبی حکومت آئی ہے, میں یہی کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل سنت کے محبت میں شیعوں کو تباہ کر دیا. ہمارا عرض, ہم نہیں کہتے کہ بھائی انہوں نے یہ جو ایرانی حکومت ہے, انہوں نے وہی شیعہ کاز کو انہوں نے آگے بڑھایا, اور شیعوں کا سر بلند کرنے کے لیے وہی انہوں نے وہی کبھی مصلحتاً امریکہ کا ساتھ دیا, اسرائیل کا ساتھ. بالکل اس طرح نہیں کیا ہے, بالکل اس طرح نہیں کیا. شیعہ انہوں نے ہمیشہ شیعہ مفادات کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, گمراہی کی وجہ سے, ضلالت کی وجہ سے, اپنی ناسبیت کی وجہ سے, انہوں نے شیعہ مفادات کو اور شیعہ قوم کو انہوں نے قربان کیے. کس کے؟ جماعت عمریہ کے. اور جماعت عمریہ کے اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. اب جماعت عمریہ کے اہم ملک سب متحد ہو گئے الحمدللہ, ان کو بڑا بھائی مل گیا اسرائیل, گلے لگایا, ٹھیک ہے نا, ان کو بالکل کوآرڈینیٹڈ ہے. کہتے ہیں مارو شیعوں کو مارو. ٹھیک ہے, یہ شیعوں کی بدبختی ہے کہ نہیں ہے بھائی, اور یہ شیعوں کی بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے قیادت کو لعنت کریں یا نہ کریں, کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہمیں کام ہی نہیں ہے اسرائیل سے. بھائی یہ لڑنا ہے مصر جا کے لڑے, سعودی عرب جا کے لڑے, محمد بن سلمان, ہم دعا کریں گے بھائی جا کے لڑو اسرائیل سے. محمد بن ترکی جا کے لڑے, بڑی فوج ہے, بہت تعداد ہے, ٹھیک ہے نا. تم 4-5 بڑے بڑے ملک ہو, اسلحہ تمہارے پاس بہت ہے. تو حزب اللہ بیچارہ کیا چیز ہے, 15 لاکھ شیعہ لبنان میں تباہ کر کے رکھ دیا, ان کو قربان کر کے رکھ دی. وہ لڑے, بالکل غلط, بالکل غلط ہے. شیعہ قوم کے ساتھ, فلسطین کے ساتھ غداری ہے, شیعہ قوم کے ساتھ غداری, اور فلسطین اس طریقے سے آزاد بھی نہیں ہوگا کہ لبنان کی طرح ہم اس کو آزاد. یہ غلط طریقہ کار, ٹھیک ہے نا. ایران کو یہ چاہیے تھا کہ بھئی وہ جماعت عمریہ کو آگے بڑھا دے, بھئی ان کا حوصلہ افزائی کریں کہ جاؤ محمد بن سلمان, تم جا کے تم اس کام کو قیادت ہم آپ کو دیتے ہیں. بھئی ہم مان لیتے ہیں آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ جا کے لڑیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ لڑتے ہیں تو بسم اللہ, ہماری طرف سے 2 تحفے آپ کو حاصل, ایک شہنشاہ نقوی اور ایک جواد نقوی. جب بھی جماعت عمریہ جہاد کا اعلان کریں تو ان کو ہم تحفے, ان کو ابھی جانا چاہیے نا. جواد نقوی کیوں نہیں جاتا لبنان؟ ابھی غزہ نہیں گیا نا, غزہ کا راستہ بند ہے, ویزا نہیں ملتا مصر وغیرہ کا. لبنان تو آسان ہے بھائی, شام چلے جاؤ, شام سے تم لبنان چلے جاؤ, حسن نصر اللہ کے علاقے میں چلے جاؤ. محمد تو نام نہیں اس کا, جواد نقوی صاحب, فرزند ہزارو, یہ کیوں نہیں جاتا بھائی لبنان جہاد کے لیے؟ ملعون. صحیح ہے بھائی. ہاں جی فاروق بھائی, ایک اور سوال تھا. ہاں جی, وہ یہ تھا کہ آج وہ ایک ملک صاحب تھے آپ کے شو میں, انہوں نے پوچھا آپ سے کہ جو امام زمانہ ہے وہ کیونکہ اس وقت کے امام ہیں اور وہ ہر طریقے سے انوالو ہیں لوگوں کی زندگی میں, تو وہ کیوں نہیں اس جنگ میں کچھ یعنی پارٹ پلے کرتے؟ تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ لے گئے بات کو. میرا یہ سوال تھا, میں نے عرض کیا کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ کے حکم کے تابع, اگر اللہ ان کو حکم دے جہاد کا تو وہ جہاد کریں گے, ٹھیک ہے نا, جب تک وہ پردہ غیبت میں ہیں. ہاں تو ان پہ جہاد واجب نہیں ہے. تو آپ یہی سوال اللہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ کیوں منع نہیں کرتا نا. جی, اگر اجازت نہیں ہے تو ان سے مانگنا جائز ہے. پھر ان کو تو اجازت نہیں ہے اگر, تو ان سے مانگنا جائز ہے. جہاد تو ہم ان سے ہم نے تھوڑی طلب کی کہ وہ جا کے جہاد کچھ بھی مانگنا, کچھ بھی مانگنا ان سے. او بھائی اگر ایک شخص کو لڑنے کی اجازت نہیں اللہ کی جانب سے ہے, لڑنے کی, اس سے آپ مثلا اس کو اس سے دوسری باتیں آپ نہیں کر سکتے, یہ کون سی عقل ہے؟
نہیں جی، اگر وہ اللہ تو نے پھر اگر بات یہ ہے اللہ نا، نے دیکھ اگر جب تک آپ مکے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے جہاد نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کافر پتھر بھی مارتے ہیں وہ سامنے سے صبر کرتے ہیں، ہے نہیں، مسلمانوں کو صحابہ کو قتل کرتے ہیں، حضرت عمار کے والدین کو قتل کیا، انہوں نے صبر کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی اگر نبی جی جی، لڑ ہی نہیں سکتے تو کیسے نبی ان کے پیچھے نماز، اس کا کلمہ ہم کیوں پڑھیں؟ نہیں اس کا کوئی تعلق ہے وہ تو بھائی؟ قرآن مجید او میں ہے نا فاروق جی، بھائی، وہ او جو ہے فاروق کہ فاروق صاحب، فاروق صاحب، بالصبر عقل بھی کوئی والصلاۃ، چیز کہ ہے۔ صلاۃ اور صبر سے کام لو، وہ ہاں، تو ہے اللہ عقل سے تعالیٰ نے عقل بھی طریقہ کوئی بتایا ہے چیز ہے۔ کہ اب صبر یہی ہم اللہ سے جی پوچھتے جی ہیں، جب اللہ فلسطین کو منع نہیں جی کرتا نا، فلسطین پہ غزہ پہ منع، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے بھائی؟ عبادت بھی چھوڑ دو پھر، اللہ سے بھی نہ نہیں مانگو، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا اللہ سے بھی سسٹم نہ جو ہے مانگو، اس میں تو اللہ سے بھی نہ مانگو نا، اللہ کے اللہ دیکھ رہا ہے کہ کشمیر میں میں کیا ہو رہا ہے، اللہ جب دیکھ اللہ رہا ہے تعالیٰ کہ کو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اللہ منع نہیں کرتا بھائی جی۔ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، منع نہیں کر رہا جی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ مدارس میں آپ کے علماء آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اللہ کوئی عذاب مولیوں پہ نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے نا۔ فلسطین غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اللہ عذاب نہیں، تو اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ کو بھی مانگنا چھوڑ دو، صحیح ہے فاروق وہ ہے بھائی؟ وہ اتنا ہاں پرفیکٹ ہے، جی 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 جی، وہ اتنا فاروق بھائی آپ پہنچ گئے، جی آپ کے جی پاس جی جی جواب نہیں ہے فاروق نہیں صاحب۔ جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف